جناب ہرزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں۔ فلسطین میری ملکیت نہیں، اس لیے میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ میرے باپ دادا عثمانیوں نے اس زمین کی خاطر سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ اپنے پیسے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے بدن کو کاٹنا زیادہ آسان ہے اس بات کے کہ دیار الاسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ یہ الفاظ ہے خلافت عثمانیہ کے آخری مضبوط بادشاہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے، جو انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں اپنے دور خلافت کے دوران صہیونیوں کے بانی تھیوڈوس ہرزل اور دیگر یہودیوں کے لیے کہے، جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبد المجید اول خلافت عثمانیہ کے 31ویں خلیفہ تھے۔ 31 اگست 1876 میں 34 سال کی عمر میں خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے 34ویں اور خلافت عثمانیہ کے آخری مضبوط ترین خلیفہ بنے۔ خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ آپ کو ایسے وقت میں ملی جب دنیا پر ازدہار غالب تھے اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے باہم اتحاد کر چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ ایک طرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ قرضوں اور سازشی منافقوں کے بیچ کھڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ عہدوں کے لیے منافقت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ یہی یہودی تھے جنہیں تاریخ میں دومنا کے یہود کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے یہودیت سے مرتد ہونے والے یہودی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان نارمل طریقے سے زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ بعض یہودی خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ مناصب تک بھی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور فلسطین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے انگلینڈ اور فرانس سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے۔ مگر خلیفہ عبدالحمید ثانی کی پرزور آمد کے ساتھ ان کے یہ منصوبے اس وقت تہس نہس ہو گئے جب صہیونی تنظیم کے بانی تھیوڈوس ہرزل نے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے خلیفہ کو بطور رشوت یہودیوں کی طرف سے قرض کے نام پر 150 ملین 15 کروڑ پاؤنڈز دینے کی آفر کی اور اس کے بدلے خلیفہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف نقل مکانی کی حمایت کریں اور یہودیوں کو ایک ایسا قطعہ ارض دے دیں جہاں یہودیوں کی اپنی حکومت ہو۔ خلافت عثمانیہ کے بہادروں کے اس شاہین نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی، حالانکہ اس کے ذریعے خلافت عثمانیہ کی مالی مشکلات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں نے عہد کر لیا کہ کسی طرح اسلامی دنیا کے اس عظیم لیڈر کو خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے ترکی کے خائن لوگوں کی مدد سے ایک سیکولر تنظیم ترک یوتھ کے نام سے بنائی،
جس کے ذریعے سیکولرزم، قوم پرستی اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا افکار کو عام کرنا شروع کیا گیا۔ اس تنظیم کے ساتھ فوج کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اتحاد و ترقی نامی گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد ازاں یہ گروپ ترک یوتھ تنظیم کا عسکری ونگ بن گیا۔ اسی گروپ نے 1909 میں خلیفہ عبدالحمید ثانی کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے ذریعے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بہادر خلیفہ عبدالحمید ثانی کو سلانیکی شہر، یہ وہی شہر ہے جہاں عثمانی خلفاء نے یورپ سے نکالے گئے یہودیوں کے مہمان نوازی کی اور زمین عطا کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے 2009 میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیل وزیر اعظم شمعون پیرس کو اپنی عثمانی آباء و اجداد کی یہ مہمان نوازی یاد دلائی، جس کے ذریعے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بہادر خلیفہ عبدالحمید ثانی کو سلانیک شہر بھیج دیا، جہاں 10 فروری 1918 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ لیکن خلیفہ عبدالحمید ثانی نے اس سازش کو ایک خفیہ خط کے ذریعے بے نقاب کر کے تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ خط میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و صلات کے بعد میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود افندی ابو الشامان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمہ ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد جان ترک کے سرداروں کی طرف سے تنگی دھمکی کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک قیام کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے لیروں پاؤنڈ کی آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا کہ 150 ملین پاؤنڈ کے بجائے اگر تم مجھے زمین کے بقدر بھی سونا دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال سے زائد خدمت کی ہے۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سلانیکی شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک قیام کی ذلت اور رسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر 1329 ہجری۔ خادم المسلمین عبدالحمید۔ یاد رہے کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے نہ ماننے کی صورت خون خرابے کا خدشہ تھا۔ خلیفہ نے خلافت کی بقا اور معصوم لوگوں کی جانوں کا پاس رکھتے ہوئے مجبوراً خلافت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اگر خلیفہ ان کی بات نہ بھی مانتے تو وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ خلیفہ کو زبردستی محل سے نکال دیا جاتا۔ بہرحال خلیفہ عبدالحمید ثانی کے بعد خلافت عثمانیہ حقیقتاً ختم ہو گئی۔ اگرچہ استعاری طاقتوں نے من پسند
کمزور لوگوں کو 1924 تک خلافت کے نام پر زندہ رکھا، مگر 1924 میں عثمانی فوج کے ایک جرنیل نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور جرنیل کا نام کمال اتاتürk تھا، جس نے خلافت کے خاتمے کے بعد کئی آمرانہ قوانین کے ذریعے ترکی سے اسلامی شناخت کی حامل ہر شے کو ختم کر دیا۔ ترکی زبان کا رسم الخط عربی تھا، جسے لاطینی حروف کے ساتھ بدل دیا گیا۔ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کے منصب کو ختم کر دیا گیا۔ عربی زبان میں اذان کہنے پر پابندی لگا کر اسے ترکی زبان سے بدل دیا گیا۔ عورتوں کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی میں جمعے کی چھٹی ختم کر کے ہفتے اور اتوار کو چھٹی قرار دے دیا گیا۔ ہزاروں ترک مسلمانوں کو جنہوں نے اتاتürk کے کفریہ نظریات کے مخالفت کی قتل کر دیا گیا۔ دسیوں ہزار اسلام پسند مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم اور اسلامی علوم کے مدارس ترکی بھر میں بند کر دیے گئے، یہاں تک تمام لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اب ترکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ استعاری طاقتوں کو ارض مقدس فلسطین بغیر کسی قیمت پر دے دیا گیا۔ قدرت کا فیصلہ دیکھیے، آج ترکی سمیت دنیا بھر میں امت مسلمان خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بہادری اور اسلام اور مسلمانوں کا ہیرو مانتی ہے، جبکہ کمال اتاتürk کو غدار ملت اور غدار خلافت سمجھتی ہے۔ قدرت کے فیصلے کے ساتھ تاریخ بھی فیصلہ کرتی جا رہی ہے کہ عبدالحمید ثانی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ طیب اردگان، احمد داؤد اوغلو، عبداللہ گل، ندیہ الدین اربگان اور عدنان مندریس جیسے لوگوں کی صورت زندہ رکھا جا رہا ہے۔